باب ہے تشہد کے بیان میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، پہلی فصل ہے 902 نمبر روایت۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کریم علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ رکھتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں بائیں ران پر، اور آپ عقد بناتے 53 کا۔ 53 کا عدد اب کس طرح بنتا ہے؟ اس طرح، اور اشارہ فرماتے سبابہ انگلی کے ساتھ، یعنی اس طرح ایک طریقہ۔ اس کے اوپر علیحدہ سے ہم بات کر چکے ہیں کہ نماز کے اندر انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں توقف کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مختلف 8 سے 9 طریقے ہیں، تو روایتوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے، توقف کرنا ان کے نزدیک ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ ایک بار ہی اس کو حرکت دینا، اور ایک روایت میں جب آپ نماز میں بیٹھتے رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اور اپنی انگوٹھے سے ملی ہوئی انگلی کو، دایاں ہاتھ کا انگوٹھا اسے ملی ہوئی انگلی کو اٹھاتے، اس کے ساتھ دعا کرتے، اور بایاں ہاتھ آپ کے گھٹنے پر باسطھا علیہ آپ نے بچھایا ہوتا، اس کے ساتھ 53 کا عدد، اور بایاں ہاتھ بچھایا ہوتا اور اس کو حرکت دیتے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اگلے روایت عبداللہ بن زبیر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو دعا کرتے، اور آپ اپنے دایاں ہاتھ آپ نے رکھا ہوتا دائیں ران پر، بایاں بائیں ران پر، اپنی انگلی سبابہ کے ساتھ اشارہ کرتے، اور ووضع ابہامہ ولا اسبہ الوسطی، اور ابہام کو اس پر رکھتے۔ پہلے آیا طریقہ اس طرح، یہ ملا کے اس طرح، اب آ گیا یہ والا، یہ اس طرح، یہ اس کے ساتھ ملاتے۔ وَيَلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ، اور آپ دباتے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ گھٹنے کو، پہلے تھا گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اب گھٹنا پکڑ لیا، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے کہ جب ہم نماز پڑھتے، 909 نمبر روایت ہے، جب ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم کہتے ہیں السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو اس کے بندوں کی جانب سے، جبریل علیہ السلام پر سلامتی ہو، میکائیل علیہ السلام پر، السلام علی فلاں فلاں پر و فلاں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ، فرمایا یہ نہ کہو سلامتی اللہ پر، ان اللہ سلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، رب تو خود سلامتی والا ہے۔ ان اللہ جل، بے شک جب تم میں سے کوئی بندہ نماز میں بیٹھے تو وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ تم کیا کہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ پر کیا ہو، سلام۔ اگر نماز کے اندر ایھا یا کلمے کے ساتھ یا ایھا النبی کہنا نماز کے اندر جائز ہے، تو نماز کے باہر یا رسول اللہ کہنا حرام کیوں ہے؟ نماز جس طرح ہمارا ایمان ہے نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی سرکار تک پہنچتا ہے، اسی طرح نماز کے باہر بھی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ حضور تک پہنچتا ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا یہ نہ کہو بلکہ اس طرح کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ واہ واہ، یا مولا علی قاری وہی بات، سبحان اللہ۔ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ حضور پر ہم سلام پڑھتے ہیں تو اس آقا کی شان تو یہ ہے، فرماتے کہ میں اعلان نبوت سے پہلے جب مکے کی گلیوں میں گزرتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا، میں اس پتھر کو، مکے کی گلیوں میں پڑا پتھر پہچانتا ہوں اس کو، کان یسلم علی قبل ان ابعث، اعلان نبوت سے پہلے جب میں گلی سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہوتا، پتھر سلام کرتا تھا، کہتا کیا تھا؟ فرماتے پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، پتھر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ کے نبیوں کو اپنی رسالت کا بچپن سے علم ہوتا ہے۔ یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہوا ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ 40 سال سے پہلے تو نبی کو خود پتہ نہیں تھا، اور اہل سنت میں بھی 1-2 علماء ہمارے اس مسئلے کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ اور اس کے اندر سیرہ حلبیہ کے اندر الفاظ ہیں، وہ لفظ پڑھتا ہوتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود پڑھتا تھا، سیرہ حلبیہ میں یہ لفظ میں آئے۔
تو مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر آقا انہیں پہچانتے ہیں تو سرکار ہمیں بھی سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت و برکتیں السلام علینا، ہم پر سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ خارجی کہتے ہیں یہ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، بس یہ تو یہ معراج کی رات والی باتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، معراج کی رات والی باتیں، حالانکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دے رہے ہیں، حضور سکھا رہے ہیں یہ پڑھا کرو۔ اچھا جی، فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے، ہر نیک بندے کو جو آسمان اور زمین میں نیک ہوتا ہے جو بھی ہے، فرمایا اس کو اس کا سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر سلامتی، والا عباد اللہ صالح، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، تو فرمایا دنیا کائنات میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں نا، جو قبروں میں ہیں، جو آسمان پہ اللہ کے فرشتے ہیں، سب تک اللہ وہ سلام پہنچا دیتا ہے کہ فلاں بندے نے نماز میں اللہ کے نیک بندے تجھ پہ سلام بھیجا ہے، تو نیکوں میں ہے تو تجھ پر سلامتی کی دعا آئی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، آگے اور فرمایا آسمان و زمین میں بندہ یہ کہتا ہے اشہدو لا الہ الا اشہدو ان محمد عبدہ و رسول، پھر یہ پڑھے، فرمایا پھر اپنے لیے جو اچھی لگے وہ دعا کرے، دعا کر لے بس۔ اس کے بعد متفق علیہ، بخاری مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ التحیات جو ہے یہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، ٹھیک ہے، اور درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھائی جس طرح ہمیں سرکار قرآن کے کوئی سورت سکھاتے تھے، تو فرمایا تحیات المبارکات والصلوات الطیبات، اس میں واو نہیں آتی، للہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی، اسی طرح ساری آخر تک، واشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ تک۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آگے صاحب خطیب کہتے ہیں، خطیب تبریزی صاحب مشکات فرماتے ہیں میں نے صحیحین میں اس کو نہیں پایا ان کلمات کو، اور نہ ہی جمع بین صحیحین کے اندر، جو جمع بین صحیحین نے کی نا اس میں بھی نہیں ہے، السلام علیکہ و سلام علینا بغیر الف اور لام کے نہیں، لیکن اس کو صاحب الجامع نے امام ترمذی سے روایت کیا ہے، یعنی یہ بخاری مسلم میں وہ کہتے ہیں یہ لفظ واؤ بغیر واؤ کے یہ وغیرہ نہیں آئے۔ دوسری فصل ہے، وائل بن حجر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے التحیات کے لیے، آپ نے اپنا بایاں پاؤں بچھایا، اپنا دایاں پاؤں اور دایاں کھڑا کیا، بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اس طرح، ومدّ مرفقہ الجمنہ، اور آپ نے بلند کیا اپنی دائیں کونی کو، کھینچا مراد ہے تھوڑا سا اٹھا لیا ران سے، اور آپ نے دو قبضہ بند کیا، دو کا سنتین، دو کا، دو انگلیوں کو ملایا، وحلق حلقتاً، حلقہ بنایا، اب کن دو کو ملایا کوئی صراحت نہیں، پیچھے گزرا ان کو یا ان کو، پھر آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، فرأیتہ، میں نے دیکھا اس انگلی کو، آپ اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ بعض اسے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ خارجیوں نے نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح، وہ نماز میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ٹیڑھا کر کے کئی اس طرح لا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ایسے نماز کے اندر عجیب چیز ہے۔ ابو داؤد دارمی نے روایت کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک اس طرح، ایک اس طرح، ایک میں دایاں ہاتھ بچھایا، تیسرا طریقہ، چوتھا ہے بایاں گھٹنا زور کے پکڑا دوران تشہد۔ اب دیکھیں اگلا پانچواں طریقہ، یہ اگر خارجیوں کا مان لیں حرکت والا، اس طرح، چھٹا آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے انگلی کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں ولا یحرکھا، حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب اس میں ہے کہ سمپل نارمل انگلی اٹھا کے رکھ دی، 6 طریقے ہو گئے۔ ابو داؤد نسائی نے روایت کیا، اور ابو داؤد نے زیادہ لفظ بیان کیے ہیں کہ آپ کی نگاہ اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی آپ اپنی توجہ، اپنی نگاہ اس انگلی کے اوپر مرکوز رکھتے تھے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یدعو باصبعیہ، وہ اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا، 2 انگلیاں اٹھا لی انہوں نے، سرکار نے فرمایا حدہ حدہ ایک، ترمذی نے روایت کی اور بہقی نے دعوات الکبیر۔ ابن عمر فرماتے منع فرمایا سرکار نے کہ بندہ نماز میں بیٹھے اس حال میں کہ ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے، یہاں ٹیک اور ابو داؤد کی، امام محمد ابو داؤد نے روایت کیا، اور ایک روایت ابو داؤد کی ہے
کہ منع فرمایا کہ بندہ سہارا لے ہاتھوں پر جب نماز میں اٹھے. کھڑا ہوتے وقت کئی بندے نا ایسے گیئر لگا نماز میں یا ہاتھوں کے اوپر اٹھا. بیمار بندہ ہو یا پھر علیحدہ بات ہے, نارمل روٹین میں نہیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی 2 رکعتوں میں اس طرح آپ ہوتا کہ گویا کہ آپ گرم پتھر پر کھڑے ہیں تاکہ کھڑے ہو جاتے. یعنی جب پہلی 2 رکعتوں میں اٹھتے نا تو درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک گرم پتھر ہو وہاں پہ زیادہ دیر بندہ بیٹھتا, اسی طرح سرکار 2 رکعتوں کے درمیان بیٹھتے فوراً اٹھ جاتے تھے. ترمذی نسائی نے روایت کیا. تیسری فصل, جابر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہمیں تشہد سکھاتے جیسے ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے. بسم اللہ التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ میں تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں, جہنم کی پناہ مانگتا ہوں, جہنم سے. امام نسائی نے روایت کیا. اور حضرت نافع فرماتے کہ عبداللہ بن عمر جب بیٹھے نماز میں رکھا اپنے 2 ہاتھوں کو گھٹنوں پر اور اشارہ کیا انگلی کے ساتھ اور اپنی نگاہ کو اس پر رکھا. پھر فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شیطان پر لوہے سے بھی بھاری ہوتی ہے, یعنی یہ انگلی کا اشارہ. امام احمد نے اسے روایت کیا. اگلی روایت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ ہے تشہد کو آہستہ پڑھنا. ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا. اب 6-8 طریقے مختلف طرح کے آتے ہیں, اور بھی امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بڑی ڈیٹیل سے پورا مکتوب اس پہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس میں توقف کرنا بہتر. اگر کوئی بندہ یہ والا طریقہ اختیار کرے گا تو ہم پوچھیں گے باقی 6 کو کیوں چھوڑ رہا. ایک ٹائم میں 6 پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایک ٹائم میں 1 پہ عمل ہوگا. تو باقیوں سے ترک سنت لازم آئے گا. یہ آپ کا ایک دقیق نظریہ سنت کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں اس طرح. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں اضطراب ہے, اور اضطراب روایتوں کا حکم ہے کہ تطبیق ممکن نہ ہو, توقف ہوتا ہے تو ہم اس میں توقف کریں گے. اور پچھلے میں کئی احناف علماء نے اس کے بارے میں اپنے فتاوی جات میں بھی تصریح فرمائی کہ یہ انگلی نہ اٹھائی جائے, توقف کیا جائے. اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے. وہ اشہد اللہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ پھینک دیتے ہیں. ویسے جو اللہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ کھڑے کرتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آتا. حدیث پاک میں آیا ہو کہ لا پہ سرکار نے اٹھائی اور الا اللہ پہ چھوڑ دی, یہ نہیں آتا. لیکن محدثین نے فرمایا چونکہ مقصود و مطلوب یہاں پہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ ہاتھ بھی گواہی دے توحید کی, تو لا پہ کھڑی کریں الا اللہ پہ.